آئے گی عبادت کی رات، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے آج رات بھر جاگا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرے جاگنے کا نہیں گواہ ہو جائے۔ ہاں ہمارے کئی سارے نوجوان گاڑی کا یوں ایکسیلیٹر کھینچیں گے، علاقے کا کوئی قبرستان نہیں جہاں چکر نہ مار کے آئے۔ کیا مطلب ہے رت جگہ کا؟ یہی کہ غرور کرنی ہے پوری رات، ایک رکعت نہیں پڑی، ٹنکی فل کرائی، ایکسیلیٹر کھینچے جا رہے، کیوں کہ جانا چاہیے مزاروں۔ کبھی یہ بھی سوچا کیوں جانا صرف چکر لگانے کا حکم اس لیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو اور اپنی موت ہی آتی ہے، اس لیے قبرستان جانا، قبرستان جاؤ اپنی موت یاد کرو اور پھر رو رب کے آگے مالک وہ بھی دن آنا ہے، ایک دن میں بھی منو مٹی میں جاؤں گا، لوگ مجھے بھی دفنا کے پلٹ جائیں گے، اپنا بھی کوئی قبر پہ نہیں رہے گا، اندھیرا ہوگا اگر تیرے محبوب نے چہرہ میری طرف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ ہاں لہد میں عشق رخ شہ خطاب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کوئی قبر کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، کوئی سچا یار نہیں ہے قبر کا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں تیرے بغیر چوراہے پہ دل نہیں لگتا، اس وقت چائے اچھی نہیں لگتی جب تک تو دسترخوان پہ نہ ہو، جو کہتے تھے تیرے ساتھ جیئیں گے تیرے ساتھ مریں گے، تیری موت آنے کی دیر ہے، کوئی تیرے کپڑے اتارنے تیار ہوگا، جو تیرے گلے ملتے تھے نا وہ تجھے ہاتھ لگانے تیار ہاتھ لگانے، تیرے اتارے ہوئے کپڑوں کو چھونے سے ڈریں گے، جو تیرے ساتھ آتے تھے، جو تیرا جھوٹا کھا لیتے تھے، تجھے غسل کے لیے ہاتھ لگانے نہیں آئیں گے۔ تلاش کیا جاتا ہے کہاں ہے جو 500 روپے لے کے میت نہیں لائے گا، کہاں ہے 1000 روپے لے کے اس کی قبر کھو دی جائے، کہاں ہے وہ جو اس کے کپڑوں کو کفن میں تبدیل کرے، ان کی یاری جو مرنے کے بعد تجھے چھو نہیں سکتے، ان کی یاری جو قبر میں رکھ کے پلٹ نہیں سکتے، تیری قبر میں جانے کی دیر ہے سارے تیری بریانی پہ ٹوٹ، ہاں پلیٹوں کے لیے لڑ جائیں گے، تیری بریانی میں بیٹھے ہوں بھول جائیں گے کسے ڈال کے آئے ہیں، کسے دفن کیا ہے۔ جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تب حضور کا رشتہ کام آتا ہے۔ یاری لگا ان سے، قسم خدا کی یہ یار یہاں تک نبھاتے ہیں، مدینے والے یاری کرتے ہیں تو وہاں تک سبحان اللہ، وہاں تک نبھایا کرتے ہیں۔ حضور سے عشق جوان، حضور سے وفا کرو، کسی سے دوستی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کی، دشمنی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کی، اور یاد رکھیے جو اپنے آپ کو مصطفیٰ اور خدا کے حوالے کر دیتے ہیں زمانہ ان کے حوالے ہو جایا کرتا ہے۔ سچی بات بتاؤ، پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہم رب کو راضی نہیں کر پایا، جبکہ امیروں کے لیے سب سے آسان ہے اللہ کو راضی۔ غریب کا بیچارہ چلے کرے گا، کئی مہینے اعتکاف کرے گا تب جا کے رب کی دوستی ملے گی، اور امیر جتنی جلدی چاہیے اتنی جلدی رب کی دوست بنا سکتا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ فرمایا گیا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سخی سبحان اللہ، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ خدا نے تمہیں پیسہ دیا، اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کی رضا کے لیے، پھر دیکھو رب تم پہ کتنا مہربان ہوتا ہے، رب کتنا مہربان ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا بڑا سخی، بڑا بادشاہ تھا، اس نے سخاوت شروع کی، اس کی کثرت خرچ سے، اس کی سخاوت سے رب اس کے قریب اور وہ رب کے قریب۔ پھر جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ رب کے نور سے دیکھ رہے ہیں، نیچے آنکھ ڈال دے تو تحت الثری تک دیکھتا ہے، یوں نظر اٹھا دے تو عرش معلی تک دیکھ لیتا ہے۔ یہ رب کی قربتوں کا نتیجہ، یہ اس کی دوستی کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ دوست ہوا نا تو بیمار ہوا، بیماری سے لگ گئی، اس نے اعلان کیا تھا بڑا سخی، اعلان کر دیا جو میرے مرض کی دوا لائے گا میں اسے پیسے تو لالچی دنیا، ٹھیک ہے جی، لائن لگ گئی لوگوں کی، پڑیاں بناتے کہتے بادشاہ تیری دوا ہے،
اور بادشاہ اسے پیسے دے دیتا. پورے شہر کا طریقہ یہ ہو گیا, چولہے چلنے لگے, پتہ توڑتے پڑیا میں لپیٹ لیا, بادشاہ تیری دوا لائے. بادشاہ بھی بڑا ہوشیار کیونکہ ولی بنی بڑیا کھولتا اور پوچھتا بتا تجھ میں شفا ہے؟ بڑیا کہہ دیتے نہیں بادشاہ مجھ میں شفا نہیں, مجھ میں شفا نہیں. وہ جانتا تھا, وہ بڑیا کہتے تھے مجھے تو فلاں پیڑ سے توڑ کے لے آیا, یہ تو کوئی دوا نہیں. وہ کہتا اس الماری میں اور اسے پیسے دے دو. اتفاق سے نا اسی گاؤں میں ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا, مگر جانتے تھے دونوں تہجد گزار. بیٹا کہنے لگا ماں کئی دن ہو گئے فاقے کرتے کرتے, مجھے بھی اجازت دے بڑیا میں بھی لے جاؤں, گھر کا کچھ خرچ چل جائے. میں نے کہا نہیں, میں نے تجھے حلال کا حکم سے جوان کیا, حرام کا آج تعلق نہیں پڑنے. یہی وجہ ہے پوری رات رب کے آگے کھڑا رہتا. حلال حکموں کی بدولت ہے جو تو سجدے کرتا ہے. بیٹے نا آج حرام کا رکمہ کھا کے اپنی روزی کر. بیٹے نے اصرار کیا, ماں پھر کب تک ایسی غریبی جھیلتے رہے؟ ماں نے کہا اگر تجھے دوا لے کے جانی ہے تو صبح تک انتظار کر. ماں تھی, کوئی گانے سننے والی ماں نہیں تھی, ٹی وی کے آگے ڈانس کرنے والی ماں نہیں تھی. وہ ماں ایسی تھی جب دنیا سو جاتی تھی تو مصلی بچھاتی تھی, مصلی بچھاتی تھی. آج جب بیٹے نے کہا مجھے بڑیا لے کے جانی ہے, ماں نے کہا صبح تک کا وقت دے. ماں نے مصلی بچھایا, کبھی یاسین پڑھ رہی ہے, کبھی رحمان پڑھ رہی ہے, کبھی سورہ ملک پڑھ رہی ہے. آدھی رات سے زیادہ سجدوں میں گزار دی, نماز میں گزار دی. تہجد کا وقت آ گیا, جب فجر سے پہلے کا وقت آیا, اب اس نے ہاتھ اٹھا دیے, رو کے کہتی ہے یا اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا ہے, اے میرے مالک صبح میرا بیٹا بادشاہ کے پاس جائے گا, جو چیز لے کے جائے اللہ بادشاہ کے حق میں اس میں شفا عطا فرما دینا. ایک ماں نے اتنی دعا کی, جب صبح کا وقت آیا ماں نے دودھ اٹھا کے دیا, دم کیا, اے بیٹے دنیا دوا لے کے گئی ہے, تو دودھ لے کر کے چلا جا. بچے نے دودھ کی الٹیاں اٹھائی, بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ میں تیرے لیے دودھ لے کے آیا ہوں, یہ تیری دوا ہے. جیسی بادشاہ نے اتنا سنا, بالٹی ہاتھ میں پکڑی, دودھ سے کہا کہ تجھ میں شفا ہے. ہر چیز سے آواز آ رہی تھی, بادشاہ آج اس میں ہی شفا نہیں بلکہ جسے ہاتھ لگا دے گا اس میں شفا ہو جائے گی. اس لیے آپ ایک ماں نے مصلی بچھا کر کے دعا سے تیرے لیے شفا کی. نعرہ تکبیر, زندہ باد مفتی صاحب, کیا کہنے ماشاءاللہ. شکریہ ہاں ہم پہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء علیہ سنت. نیتوں میں خلوص نہیں ہے ہماری, خلوص نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے اس وقت یہ خیال بھی نکل جاتا دماغ سے کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. ابھی رسم چلی ہے اپنے علاقے میں بھی اجتماعی نکاحوں کی رسم, میں اس سے انکار نہیں کرتا. جو اہل ثروت لوگ ہیں میں گزارش کرتا ہوں آپ غریبوں کے نکاح میں مدد کریں, لیکن تمہیں خدا کا واسطہ جو تصویریں میں اخبارات میں دیکھتا ہوں, سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں, دل دکھتا ہے. 70 دولے بیٹھائے جاتے ہیں, فوٹو لیا جاتا ہے, اخبار میں چپکایا جاتا ہے, فلاں حضرت کے ہاتھ سے 70 لڑکوں کا نکاح, بیٹیاں سرخ جوڑوں میں بٹھائی جاتی ہیں. لیکن قسم خدا کی جب ان کے فوٹو لیے جاتے ہیں وہ دلہن نہیں لگتی, سرخ جوڑوں میں لپٹی ہوئی لاش. کیوں بھول جاتے ہیں, کیوں بھول جاتے ہیں؟ احساس دلایا جاتا ہے کہ تو اتنی غریب تھی کہ تیرے باپ کا قاتل کی جہیز دے دیتا, ہم تیرے نکاح میں آئے. یاد رکھ الخلق عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا. میرے خاندان کو حضرت کوئی دکھ دے میں برداشت نہیں کرتا, کوئی اللہ کے خاندان کو دکھ دے اللہ کیسے گوارا. پھر جب مار پڑتی ہے نا تو پھر سنبھالا نہیں جاتا ہے. اس کی مار بڑی سخت ہے, اس نے بڑے ٹیڑے سیدھے کر دیے.
بڑے ٹیڑے ٹیڑے بڑے اچھے اچھوں کے مزاج سوار تھا اس میں، ایک جھٹکا دیتا ہے قسم خدا کی چھٹی تک کا دودھ آتا، کسی کی غربت کو دیکھ کر کے اس کی عزت کا جنازہ نہ لگا، مت نکالنا کسی کی عزت کا جنازہ۔ میں تم سے پھر کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، کوشش کیا کرو دعائیں لینی ہیں، کیا کرنا؟ دعائیں لے۔ ایک صاحب بڑے فخر سے بتا رہے تھے، جی کہنے لگے وہ ایسا ہوا حضرت ہاتھ گرستی میں چل لیا کچھ، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ بہن کو بھاج دیا نا میں نے، اس لیے تھوڑی سی تنگی آ گئی۔ میں نے کہا سمجھا نہیں۔ کہنے لگے جی جب ماں کا انتقال ہوا نا تو ہم چھوٹے تھے، 5 سال ہماری بہن نے ہمیں ماں بنا کے پالا۔ کتنے سال؟ سننا میری بات، انداز بیاں میرا بہت شوق ہے، شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات۔ کہتا 5 سال میں نے میری بہن نے مجھے ماں بنا کے پالا، کوئی بات ہو گئی بہن سے انبن ہو گئی، جب اس کی بچے کی شادی آئی نا تو میرے آگے روتی رہی، میں نے مجبوری میں پھر کہا چلو ماں، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ بہن روتی رہی تب تو نے مجبوری میں معاف کیا، اور تو نہیں جانتا جب بہن روتی ہے تو اللہ کا عرش ہلے، پھر بھی کہتا مجبوری میں معاف کیا، بات دے کے احسان کیا تو نے، اس کے حصے کی زمین پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے، اس کی جائیداد کو ہڑپ کر بیٹھا، لاکھ دولات دے کے احسان کرتا ہے بہن پہ، قسم خدا کی دنیا سے معافی مانگ لے، اگر بہن روٹھی ہوئی ہے تو یاد رکھ تیرے ماں باپ بھی تجھ سے راضی نہیں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا تو، میں نے پھر کا کوئی وظیفہ تو ہوگا جو ابا خواب میں آ جائے، اماں خواب میں آ جائے، کیوں کہ جب سے انتقال ہوا ہے میں نے ماں کو دیکھا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یار خواب دیکھنے کی بات کرتا میں حقیقت میں دکھا دوں؟ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا بتا کتنے بھائیوں کا؟ 5 بہنیں کتنی ہیں؟ 3 سارے الگ ہیں کہ سارے کام اپنے اپنے، دسترخوان بھی اپنے اپنے۔ کہا بہنوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بہنوں کو تو سال بھر ہوتا، کبھی کبھی آتی ہے آ کے چلی جاتی۔ میں نے کہا اگر دیکھنا چاہتا ہے نا تو بہنوں کی اور سارے بھائیوں کی دعوت کر، سب کو ایک دسترخوان پہ بٹھا اور پھر سب کو ایک جگہ بٹھا کر کے ان کے چہرے دیکھ، کسی بھائی کے چہرے میں تجھے باپ کا چہرہ دکھائی دے گا، تو کسی بہن کے چہرے میں تجھے ماں کا چہرہ دکھائی دے گا۔ جب وہ پیار سے بولے گی تو اس کے لہجے میں ماں ہوگی، جب بھائی تجھے پیار سے آواز دے گا اس کے لہجے میں باپ ہوگا، اور تو مر گیا خواب میں دیکھنے کے لیے، تو نے 40 بیگے بنوا دی تاکہ ابا راضی ہو جائے، 1.5 کنٹل چنے بنوا دیے تاکہ ابا راضی ہو جائے، اور تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا جب تک بھائی ناراض ہے باپ کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ چمن ہرا بھرا رہے، میرے بیٹے آپس میں ہنستے رہے، تم نے دیواریں کھڑی کر دی، ایک دوسرے پہ تلواریں اٹھا دی، مقدمے لگا دیے، اور نیچوں سے باپ کو راضی کرنے پہ لگے ہو۔ سنو، باپ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو دیجے بات میں کرو، روٹے بھائیوں کو پہلے راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو جائے تو ماں باپ بھی راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔